حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذمہ تیہامہ وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ علم کی کوئی بات سن لیتا ہے اور خدا کا خوف محسوس کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو وہ اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ عزیز طالبات، کتنی خوشی کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم الشان قول کے اندر کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے تیہامہ پہاڑی کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ چونکہ آپ گھر سے تو نہیں نکل سکتی، لیکن جب آپ اپنے موبائل کو ہاتھ میں پکڑ لیتی ہیں، آپ ڈیٹا آن کرتی ہیں، وائی فائی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے پھر آپ حسن اخلاق کو کھولتی ہیں اور حسن اخلاق کے اندر جو اسباق ہوتے ہیں ان کو سماعت کرتی ہیں، یا اس کے علاوہ تفسیر کا سبق ہے، حدیث کا سبق ہے، فقہ کا سبق ہے، تو یوں سمجھیں کہ آپ بھی اپنے گھر سے نکلتی، یعنی مصروفیات میں سے نکل کر علم دین کے اندر مشغول ہوتی ہے، اور آپ یہاں پہ حسن اخلاق کے اندر یا دوسرے گروپس کے اندر آپ اسباق سنتی ہیں، اور کسی گناہ کی بات کو سن کر آپ کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور آپ اسی مجلس کے اندر زبان سے نہیں دل کے اندر توبہ کر لیتی ہیں، اللہ مجھے اس گناہ کا علم نہیں تھا، اللہ میں آج اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے خلاف سنت زندگی گزاری ہے، اللہ میں آج کے بعد آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کروں گی۔ تو جب آپ مجلس کے اندر یہ کر لیتی ہیں اور آپ اپنے اسباق سے فارغ ہو جاتی ہیں، تو آپ اس وقت ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ علم دین کا سیکھنا چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ علم دین سیکھنا عبادت ہے، عالمہ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ ایک دین کی بات آپ نے سیکھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھنا 100 نوافل سے افضل ہے، اور علم دین کے ایک باب سیکھنا 1000 نوافل سے افضل ہے۔ آپ جو اسباق سنتی ہیں، تفسیر پڑھ لیتی ہیں، یا وضو کے مسائل سیکھتی ہیں، نماز کے مسائل سیکھتی ہیں، یا وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل سیکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہزاروں نوافل سے بڑھ کر اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علم دین کو پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور علم دین پڑھانے والوں کے ساتھ محبت رکھنا بھی عبادت ہے، اور نیکی کا ذوق پیدا کرنا بھی عبادت ہے، اور عمل کا نیت ارادہ کرنا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی عطا فرماتے ہیں، تو ہر اعتبار سے اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ جو یہ پیکیج لگاتی ہیں، چاہے آپ ایس ایم ایس کا پیکیج لگاتی ہیں، کال کا پیکیج لگاتی ہیں، یا نیٹ کا پیکیج لگاتی ہیں اسباق کے لیے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو، چاہے آپ 100 روپے لگاتی ہیں، 500 روپے لگاتی ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے دین حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہمیں بھی دین کا پتہ چل جائے۔ اگر میں مکمل عالمہ نہ بن سکی، لیکن قیامت کے دن میں طالبات اور معلمات کی صف میں تو کھڑی ہو سکتی ہوں، میں بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کی بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی، میں ان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ اجر، یہ فضیلت انشاءاللہ عطا فرما دیں گے۔